وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 75-76، حصہ سوم، درس نمبر 1172۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل ظاہر دنیا کی محبت سے آباد ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 75۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک غلام کی جو کسی کی ملک میں ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اس کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا آدمی ہے جس کو ہم نے اچھی روزی دے رکھی ہے، وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، تو وہ اس سے خرچ کرتا ہے، سرًا وجہرًا، ظاہر اور پوشیدہ طور پہ، سرًا پوشیدہ طور پہ، وجہرًا اور ظاہری طور پہ۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر جانتے نہیں۔
یہ ہم آیات پڑھ رہے ہیں صاحب اکرام، بہت اہم ہے، اور اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارا رویہ یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں، بڑے بھاری الفاظ ہیں۔ تو عام طور پہ تو مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ان کو تو پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، اقتدار چاہیے، ظاہر چاہیے، تو ان کو اللہ کے قرب اور دیدار اور ملاقات سے کیا لینا دینا؟ آج میں عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو کلمہ گو لوگ ہیں، ان کو کیا لینا دینا اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب، جنت اور صالحین کی ٹولی میں شامل ہونا؟ اس سے ہم لوگوں کا کیا واسطہ؟ یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ظاہر پرست ہیں، دنیا کے چاہنے والے ہیں، بس وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، صرف دنیا کے طالب ہیں ہم، بات ختم ہو جاتی ہے۔ باقی تو ہیلے بہانے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں، بات یہاں پہ ختم۔ بس فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اولئک مأواہم جہنم۔ یہ آج کے مسلمانوں کے لیے آیت ہے، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اسی پر خوش ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور جو میرے احکامات سے غافل ہیں۔ یہ ساری فتوے ہم پر 100% فٹ ہو رہے ہیں، اس میں کسی اور مفسر تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ لفظی ترجمہ ہے۔ تفسیر تو دیکھیں وہاں ہوتی ہے کہ وہاں مطلب آپ اس کو بعض آیات تو آیات بینات ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، کھلا مطلب ہے، کھلا اس میں کوئی نہیں ہے۔ مخاطب کون ہے؟ ہم۔ مخاطب کون ہے؟ یہی لوگ لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور میرے احکامات سے یہ غافل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک یعنی ہم لوگ ایسی صورتحال میں ہیں، ایسی خراب صورتحال میں ہیں جس سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ اس کی مثال ایسی میں دوں گا جیسے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، بیوی بچے 5-6 تعداد ہے نفر، اور آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ گھر لکڑی کا بنا ہوا ہے، سارا گھر لکڑی کا ہے اور خوب آراستہ ہے، سب کچھ ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، یہ تو میں نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا تھا اور میں نہیں نکلوں گا اس سے۔ یعنی آپ کا دل ایسا لگ گیا اس میں۔ اب یہ دیکھیں آپ نے جو کمایا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں وہ آیت پیش کرنا چاہوں گا کہ قرآن ہی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ آیت ہے نا کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اموال اقترفتموها و تجارتا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ ہمارے بارے میں ہے یہ آیت۔ دیکھیں قرآن ایک بات نوٹ کر لیں، اما لکا و اما علیکا، یا یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف دے گا گواہی۔ آج کل جو ہمارا طرز حیات ہے یا جو سوچ کا انداز ہے، تو قرآن تو ہمیں ہمارے خلاف گواہی دے گا۔
کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، آپ ہیں کہ جانا نہیں چاہتے۔ خیر میں وہ آیت کا ترجمہ پورا کر دوں، ان کان آباؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم، آپ ان سے کہہ دیجئے واضح طور پہ اے رسول کہ اے مسلمانوں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے بڑے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری جوڑے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو مال تم نے کمایا دھرا ہے اور جس تجارت کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ سب کچھ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، ان کان اچھا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جو مکان تمہارے پسندیدہ ہیں، یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی راہ میں کوشش سے، وجہاد فی سبیلی، فتربصوا، اب تم انتظار کرو، فتربصوا، عذاب کا انتظار کرو بس۔ تو بعض لوگ میں جب ایسی قرآنی آیات پڑھتا ہوں تو مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ تم دیکھو مفسروں کو دیکھو کہ مفسر کیا کہہ رہے ہیں، دانشوروں نے کیا کہا ہے۔ بھئی اس میں تو تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے ان آیات میں، یہ تو کھلے طور پہ ہے، اس میں وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود وضاحت ہے۔ ایک ایک چیز کا اللہ تعالی نے نام لیا ہے اور یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ تو میں آپ کو جو پرانی مثال کی طرف لے جاتا ہوں کہ ہماری مثال ایسی ہے آج کہ ایک گھر ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے ساری زندگی، مثال کے طور پہ 50 سال کے آپ ہو گئے، 50 سال تک آپ نے ایک گھر بنا لیا، لکڑی کا ہے، وہ 8-10 کمرے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے اور یہ ہے، سارا آرائش زندگی، اس میں کسی بھی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے اور آگ بری طرح پھیل رہی ہے، ایک کمرے میں آگ لگ گئی، اب آپ سارے مطلب ایک کمرے میں بیٹا ہے، دوسرے میں بھی بیٹا ہے، تیسرے میں بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ خود الگ کمرے میں ہیں، کچھ مہمان آئے ہیں وہ تو فوراً بھاگ جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دل تو بڑا خفا ہو گیا، یہ تو آگ لگ گئی ہے، اب اس گھر سے آپ نکلنا نہیں چاہتے، مسئلہ یہ ہے اس سارا، آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، میں تو جان دے دوں گا لیکن اس سے نہیں نکلوں گا۔ آج بھی ہم دنیا کی محبت میں محو ہیں اور آگ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، جہنم کی آگ نے ہمیں گھیر لیا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ خطائیں تو ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے یہ تو خطائی خطا ہے، ہم تو منزل ہی بھٹک گئے، اللہ کو ہم نے تو بالکل ہی بھلا دیا ہے، بحیثیت مقصود، بحیثیت منزل، محبوب و مطلوب ہم بھلا چکے ہیں۔ اب کوئی اگر ہمیں بلا بھی رہا ہے، اور میں ان میں سے ایک ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ آپ چھوڑیں اس آگ کو، چھوڑیں، جنت میں آئیں، اور یقین جانیں جنت آپ کو یہاں ملے گی۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ جنت دنیا، یہ جو جہنم ہے ایک مثال ہے، ایک امتحان ہے، یہاں پہ آپ کو جنت ملے گی، دل آپ کا عرش الہی بن جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا
الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ دیکھیں اطمینان اور خوشی یہ لازم و ملزوم ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اطمینان ہو اور آپ پریشان ہو۔ بعض لوگ جو ہے نا میم میخ نکالتے رہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ خوشی ملے گی۔ اب آپ تو خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو خوشی آپ کو تو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے اس بات کی، بذکر اللہ، آپ اللہ کی یاد میں آ جائیں۔ اس وقت تو دیکھیں ہم دنیا کی یاد میں ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کی یاد میں آ جاتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ یہ آگ جو ہے ہم اپنے لیے خود دیکھیں، آخرت میں آپ جائیں گے، جنت بھی یہاں سے آپ لے جائیں گے اور دوزخ بھی آپ یہاں سے کما کے جائیں گے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ جو ہم اپنے لیے اپنے خیال اور اپنے یقین سے جنت بنا رہے ہیں، جنت میں گھر بنا رہے ہیں، اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نقصان میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور یہ لوگ جہنم میں اپنا گھر بنا رہے ہیں، جہنم میں۔ تو وہ اقبال نے کہا ہے نا، یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں، وہاں آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوزخ آپ یہاں کما کے جاتے ہیں، جنت بھی یہاں آپ نے کمانی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو یقینی طور پہ جہنم آپ کی ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی یاد سے اپنا دل آباد کر لیا تو یقینی طور پر گارنٹیڈ جنت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ کیونکہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ آپ کو کوئی خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی فکر ہوتی ہے، بس ختم بات۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور یہ مضمون بڑا واضح ہے۔ جو دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور اس میں جو پہلی مثال ہے الحمد للہ، ساری تعریف، سارے کمالات تو وہ تو اللہ کے ہیں، باقی تو مخلوق ہے۔ مخلوق تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، مخلوق میں ذاتی کوئی صفت تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ گلاب کو اگر خوشبو دی ہے تو یہ اللہ نے دی ہے، شہد کو اگر مٹھاس دی ہے تو وہ تو اللہ نے دی ہے۔ آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں، جو بھی آپ پھل استعمال کر رہے ہیں، یہ ذائقہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ یہ رنگ، یہ ذائقہ، یہ جو بھی اس کا حسن ہے، یہ اللہ نے اسے دیا ہے۔ تعریفیں تو اللہ کی ہے۔ آپ مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جس میں ذاتی طور پہ کوئی صفت موجود ہو، نہیں ہے۔ مخلوق مخلوق ہے۔ یہ دونوں مثالیں جو ہیں، ایک میں غلام کی مثال ہے اور دوسرے میں گونگے، وہ بھی غلام ہے لیکن وہ گونگا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلا شخص، اس کے پاس اپنا ہے ہی نہیں کچھ، لا يقدر علی شیء۔ مخلوق، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، مخلوق اصل فائدہ اور نقصان، یہ صفت ہے سر اللہ تعالیٰ کی، النافع الضار، نفع دینے والی ذات اور نقصان دینے والی ذات، یہ اللہ کی ہے۔
اور یہ قرآن میں واضح طور پہ ہے، حدیث میں، قرآن میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اگر آپ کو کوئی نقصان دینا چاہتا ہے تو کوئی آپ کو اس نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ فیصلے اللہ کے ہیں۔ دنیا میں دیکھیں یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے قانون کے تحت فیصلے ہوتے ہیں بس۔ اور ایک فیصلہ اللہ کا اٹل ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا۔ ہم سب نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، اور اس پہ ہمیں اطمینان بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ چلو کوئی پابندی نہیں ہے، آزاد ہیں۔ آج دیکھ لیں یعنی یہ 1.5 ارب جو مسلمان ہیں ایسے ہی ہیں، اللہ کے ہم پابند نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے نہ ہم جھکیں نہ سر جھکانا چاہتے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبوب نہیں ہے، اللہ سے محبوب تر چیزیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ اس بات پہ آپ سوچیں نا، زیادہ محبت تو احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے پیاری ہیں جو ہمارے پاس ہیں، جس سے ہمارا تعلق ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، زیادہ چیزیں یہ محبوب ہیں ہمیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مجھے تو صرف اللہ محبوب ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اپنے دل میں حساب کتاب لگائیں نا، محبوب ترین چیز کیا ہے؟ دیکھیں محبتیں تو محبت دو چیزوں سے ایک سی نہیں ہو سکتی، یعنی مٹیریل اور خالق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے۔ وہ اردو کا ایک شعر بھی ہے نا، بہت استعمال ہوتا ہے، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ 2 کشتیوں کا مسافر کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اسی طرح محبت ایک سے ہوتی ہے بس۔ ایک تو محبت صرف اللہ، یا اللہ وہ نہ ہو تو پھر غیر اللہ۔ دیکھیں آپ اپنے دل میں تو جھانک کے دیکھیں نا، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اپنا احتساب کریں کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ کیا اب دیکھیں اس کا اظہار یہ ہوگا، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو آپ اللہ کے احکامات کے سامنے بچھے جائیں گے، اللہ کی ناراضگی کو پھر آپ مول نہیں لیں گے، آپ ہر کام میں اللہ کی رضا ڈھونڈیں گے۔ اگر محبوب ہے اللہ آپ کو، یہ میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگا لیں اپنی محبت کا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کتنے اللہ تعالیٰ کے رضاؤں کے تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کے اللہ کے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔
اور ہم دنیا میں ظاہر میں ہم ظلم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے فائدہ ڈھونڈتے ہیں. عام طور پہ دیکھیں آپ ہمارا رویہ کیا ہے دنیا میں. زندگی ہم اچھی اچھی چیزیں لیتے ہیں ہر قسم کی، مطلب جو بھی آپ کی ضروریات میں اچھی چیز کے آپ خواہ ہیں، اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور اولاد، اور پھر ان کی اچھی طرح تعلیم، یہ وہ سب کچھ آپ چاہتے بھی ہیں، پھر اس پہ خرچ بھی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے یعنی رضاؤں کے خواہاں نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. یہ بڑی بھاری بات ہے. اس کی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ الحمدللہ یہ ساری صفات اور تعریفوں اور قوتوں کا مالک تو ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے. یہ یقین کی ہمیں کمی ہے. اور دیکھیں میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ یقین کیسے پیدا ہوگا. یقین پیدا کرنے کے لیے آپ نے ایک صاحب یقین شخص کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی صحبت میں رہنا ہوگا. وہ کہتا ہے نا خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی. پھر نیک صحبت جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو اس کی شرائط ہیں، وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، میرے کلپ بھی موجود ہیں. پھر اس کے تقاضے بھی ہیں، صرف ڈھونڈنا نہیں ہے، پھر اس کے اپنے مطلب احتیاط ہے، تقاضے ہیں. پھر دیکھیں ایک چیز سے فائدہ حاصل کرنے کے پھر تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. تو پھر وہ صاحب یقین شخص کی صحبت آپ پہ اثر کرنا شروع ہو جائے گی. آپ کا یقین جو ہے وہ زیادہ ہوتا رہے گا، آہستہ آہستہ آپ خود صاحب یقین بن جائیں گے. اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم بھی صاحب یقین ہیں، ہم سب صاحب یقین ہیں، لیکن ہمارا یقین ظاہر پہ ہے. دنیا اور بس دنیا، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے آپ دیکھیں اپنی اولاد آپ کو کتنی پیاری لگتی ہے، اپنا جمع کیا ہوا مال آپ کو کتنا پیارا لگتا ہے، اپنے مفادات آپ کو کتنے عزیز ہیں. اور یہ سب کچھ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے جذبہ نہیں رکھتے. میں تو کہہ رہا ہوں جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے یعنی ایسا نہیں بلکہ وہ جذبے کا طالب ہے کہ تم میں جذبہ ہونا چاہیے. یعنی مال و جان کو خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے، یعنی ارادہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنت کے جب آپ خریدار بن جاتے ہیں یا جب بنتے ہیں تو دو چیزوں کا تقاضا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کو خرید لیا ہے، عوض میں جنت ہے. تو جنت کے جب آپ طالب بن جاتے ہیں تو دو چیزوں کو آپ نے اپنا نہیں سمجھنا، مال کو بھی اور جان کو بھی. جب بھی ضرورت ہو تو آپ نے اس کو قربان کرنا ہوگا. اور یہ دیکھیں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، ہجرت ہوئی، یعنی حبشہ ہجرت ہوئی، تو جتنے بھی لوگ تھے چلے گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. پھر ہجرت مدینہ فرض تھی، تو مکے میں جتنے بھی لوگ تھے مسلمان ان کو حکم تھا چھوڑنے کا. لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا. بیوی مگر ایمان نہیں لائی تھی، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا. سب کچھ چھوڑ، رشتہ داریاں چھوڑ کے سب لوگ چلے گئے. یہ ایک جذبہ ہوتا ہے اور جذبہ ہونا چاہیے. جذبہ نہ ہو
تو پھر تو آپ دنیا کے بندے، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ جذبہ مطلوب ہے اور بوقت ضرورت خرچ کرنا چاہیے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم